शहर में सूरज सुबह सवेरे आंखें दिखाने लगा। तेज धूप से गर्मी का एहसास बढ़ने लगा। पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 56% है। आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। वाघा बॉर्डर, फिजाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो इसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। भारतीय शहरियों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकलने की हिदायत कर दी गई। शिमला मुआहिदा मुअत्तल करने का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं। भारत की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय दिफा, बहरी और फ़िज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। भारतीय शहरियों को जारी करदा सारिक वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए गए। सिंतास मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। इंडस वाटर ट्रीटी महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा नहीं है, बल्कि इसकी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने की है और इसकी इंटरनेशनल गारंटीज मौजूद हैं। और उस सिंतास मुआहदे में वाज़े तौर पे लिखा है कि कोई एक फरीक पाकिस्तान या हिंदुस्तान इसको एक तरफा तौर पे मनसूख नहीं कर सकता। भारत ने सिंतास मुआहिदा छेड़कर खित्ते में कशीदगी को हवा दी। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, मुआहिदे में वाज़े लिखा है कि कोई एक फरीक यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बहुत कीमत अदा की। बदकिस्मती से इंडिया दहशत गर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पर लगाता है। भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर जमीयत अहले हदीस अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर कहते हैं कि भारत बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा ना करे। किसी भी मुहिम जोई का शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। भारतीय आबी जहरियत के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग सड़कों पर निकल आई। मुजाहरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कहा कि भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके खित्ते में जंग चाहता है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़या में कोई अमल दखल नहीं। भारत का इल्ज़ाम झूठा और मनगढ़ंत है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए सारा एक माहौल बनाया है। 69 लोगों को कश्मीर के अंदर कत्ल किया गया है और अब इस सारे अमल के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। आलमी बरादरी से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से रोका जाए। बस रिलीजन को बेस बनाकर टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान हैं वो हिंदूज़ को टारगेट करते हैं, जो हिंदूज़ हैं वो मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। इस तरह उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट किया और कुछ नहीं है। इंडिया ने यह सरासर गलत किया और इस चीज़ की हम कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के ऊपर मैलियाँ उठा कर देखें। और दूसरा, हम अपने तमाम इदारों के साथ खड़े हैं, तमाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं कि वो जो कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर मैली का आंख उठा कर देखे तो वो उसे नेस्तनाबूद कर दे। पहले भी हमारे साथ इन्होंने पहले 2016 में भी ऐसे ही किया था कि सिंतास मुआहिदा इन्होंने ख़त्म किया था। तो ये पब्लिसिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लाहौरियों ने सिंतास मुआहिदे और भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पाकिस्तानी अवाम, फौज और सियासी क़यादत के हमरा खड़े हैं। किसी सूरत भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। 2016 में भी इनको मुंह की खाना पड़ी थी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। आज पूरे लाहौर को शटर डाउन करने की धमकी। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शिव न्यासी का कहना है कि वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना भी देंगे। 18 रोज़ से ओपीडीज़ बंद है मगर कुछ नहीं हुआ। तमाम यूनियन से भी दरख्वास्त करेंगे वो एहतजाज में शामिल हो। मुजाहरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज हमें इधर बैठे हुए 18 दिन हो गए हैं।
تو ہمارے ساتھ مطالبات کے لیے کوئی نہیں آیا. ہم اپنی ماں کے انتظار میں ہیں لیکن ماں ہمارے پاس ابھی تک نہیں پہنچی ہے. شاید ان کو سیر سپاٹوں سے ہی فرصت نہیں ہے کہ وہ آئے اور آ کے ہماری بات سن سکے. اور وہاں اب ہم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس کو ایک ایک بات کی رپورٹ نہیں ہے, ساری رپورٹس ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ماں اتنی بے حس ہو گئی ہے کہ وہ بات سننا پسند ہی نہیں کرتی. سر دیکھیں آج ہمیں 18واں دن روز ہے, تو ہماری حکومت سے التجا ہے اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ ہمارے سنے جائیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. صدر YDA پنجاب کے خلاف پیڈیا ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ. ڈاکٹر شعیب نیازی کی خدمات محکمہ ہیلتھ پاپولیشن کے سپورٹ کر دی گئی. ڈاکٹر شعیب نیازی نے محکمہ صحت اور آبادی میں جوائننگ نہ دی. ڈاکٹر شعیب نیازی کو شوکاز, 7 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت. نوٹیفیکیشن جاری. صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے. سابق وزیر اعظم لندن سے لاہور پہنچے. میاں نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں جاتی عمرہ پہنچایا گیا. پاک بھارت کشیدگی کے باعث نواز شریف نے ہنگامی طور پر وطن واپسی کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ کی ملاقات ہوئی. دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. زراعت, تعلیم, صحت, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی گاڑی کو حادثہ. ڈیفنس روڈ کے قریب دوسری گاڑی نے مریم اورنگزیب کی گاڑی کو ٹکر ماری. متعدد گاڑیاں حادثے کا شکار ہوئیں. مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ گاڑی میں موجود تھی. مریم اورنگزیب کی آنکھ پر معمولی زخم اور چہرے پر چوٹ آئی. وزیر اطلاعات اسما بخاری سے تھیٹرز مالکان, پروڈیوسرز اور اداکاروں کی ملاقات ہوئی. فحاشی پر قابو پانے کے لیے تھیٹرز مالکان کو حکومت نے 3 ماہ کا وقت دے دیا. اسٹیج اداکارائیں دوران ڈانس فحاشی کریں گی تو صوبہ بھر میں کام نہیں کر سکیں گی. ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری عہدے سے مستعفی ہو گئے. کامران لاشاری نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی بنا پر استعفیٰ دیا. کامران لاشاری نے استعفیٰ چیئرپرسن ورلڈ سٹی اتھارٹی مریم نواز کو بھیج دیا. کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ذمہ داری جاری نہیں رکھ سکتا. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں بھی خصوصی انتظامات. میچز کی سیکیورٹی کے لیے چہرہ شناخت سسٹم سمیت 700 کیمروں سے مانیٹرنگ. ترجمان کے مطابق ڈیجیٹل وال سے مسلسل سرویلنس کے ذریعے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہیں. اسٹیڈیم میں کوڑا پھینکنے پر 100 روپے جرمانہ ہوگا. لاہور قلندر اور پشاور زلمی میچ سے قبل صفائی انتظامات مکمل. قذافی اسٹیڈیم کو زیرو ویسٹ زون ڈکلیئر قرار دے دیا گیا. PSL میچز میں 250 سے زائد ورکر, 8 واشر گاڑیاں صفائی دھلائی کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں. عمر بھر کی معذوری سے بچائیں, بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں. انسداد پولیو مہم کا 5واں روز. ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف رہیں. لاہور میں 14,000 ورکرز 7 روزہ مہم کا حصہ ہیں. مہم میں 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پولیو مہم کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس. CO ہیلتھ ڈاکٹر زہیب حسن خان نے مہم کی پیش رفت پر بریفنگ دی. کہا کہ تیسرے روز 4,17,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے ہیں. سید موسیٰ رضا کی پولیو اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے زیر صدارت اجلاس لیپ ٹاپس اسکیم کے اجراء کی تیاریوں کا جائزہ لیا. کہا کہ پہلے مرحلے میں 40,000 لیپ ٹاپس تقسیم ہوں گے. اپنی ID کی جگہ والدین کی ID پر اپلائی کرنے والے طلبہ کو مشروط اہل قرار دینے کا فیصلہ کیا. محکمہ ہائر ایجوکیشن میں ٹرانسفر کے منتظر اساتذہ کی سنی گئی. تبادلوں کے لیے سی ٹرانسفر راؤنڈ اوپن کرنے کا فیصلہ. HED موبائل ایپ پر درخواستیں 29 اپریل سے 2 مئی تک دی جا سکیں گی. میرٹ لسٹ 5 مئی کو ویب سائٹ اور ایپ پر جاری کی جائے گی.
چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا لاہور چیمبر کا دورہ. چیئرمین نیب نے کہا کہ 2 سال میں کسی کی نیب کے ہاتھوں کردار کشی کی شکایت موصول نہیں ہوئی. نیب نے 2 سال میں 5,400 ارب روپے کی ریکوری کر لی. 77 ارب روپے کی تاریخی سیٹلمنٹ کرائی. کھلی کچہریوں میں متاثرین کی شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے. سپیریئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام لاہور چیمبر میں کنیکٹ اینڈ انگیج پروفیشنل میٹ اپ کے نام سے سیمینار ہوا. ممبر سپیریئر یونیورسٹی بورڈ آف گورنرز خواجہ حشام الحسن نے کہا کہ ہم نوکریاں کرانے والے نہیں، نوکریاں دینے والے طالب علم تیار کرتے ہیں. تقریب میں A1 امپیکٹ کے حوالے سے مختلف اداروں کے سربراہان نے اپنے تجربات شیئر کیے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور غیر ضروری شٹر ڈاؤن نہ کیا جائے. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ نے کہا موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے. یہ وقت لیسکو کے لیے بہت اہم ہے. موسم گرما کے دوران ہر صورت بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانی ہے. جرائم پیشہ افراد کی نگرانی کے لیے محکمہ داخلہ کا بڑا اقدام. عادی مجرم اور 4تھ شیڈول میں شامل افراد کو ٹریکنگ ڈیوائس پہنائی جائے گی. سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل کے ذریعے صدارت اجلاس میں منظوری دی گئی. وزیراعظم یوتھ پروگرام کا دائرہ کار وسیع. سعودی عرب کے 4 شہروں میں ٹریننگ سینٹر بنانے کا فیصلہ. کوارڈینیٹر وزیراعظم یوتھ پروگرام ملک منظور حسین ایوان کہتے ہیں سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. باکسنگ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے بڑی پیش رفت. پنجاب حکومت کا پاکستان کا سب سے بڑا باکسنگ سپورٹس کمپلیکس بنانے کا اعلان. صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر کے ذریعے صدارت اجلاس میں فیصلہ. کہا کہ وفاق کے ساتھ مل کر صوبوں میں سپورٹس یکجہتی کو فروغ دیں گے. وائس چیئرمین میاں مرغوب احمد کا LDA سپورٹس کمپلیکس کا دورہ. سپورٹس کمپلیکس میں سہولیات کا جائزہ لیا. ڈائریکٹر سپورٹس خرم یعقوب اور ڈائریکٹر انجینئرنگ نے بریفنگ دی. کہا کہ سپورٹس کمپلیکس 40 کنال اراضی پر مشتمل ہے. DG سپورٹس پنجاب سے جنوبی افریقہ کے عالمی شہرت یافتہ کوچ کی ملاقات ہوئی. خضر افضال چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان رگبی کی ترقی کے لیے 1 سال تک کام کریں گے. سپورٹس بورڈ رگبی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. چھٹے چیئرمین وابٹا امچور گولف ٹورنامنٹ میں پاکستان پولیس گولف ٹیم کی کامیابی. کانسٹیبل محمد جمشید نے پہلی اور غلام قادر نے دوسری پوزیشن حاصل کی. DIG اسٹیبلشمنٹ سلیمان سلطان رانا سے کھلاڑیوں کی ملاقات. تعریفی اسناد اور کیش انعامات دیے گئے.